بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈینٹس، ہم نے کل آئیڈیالوجی کے بارے میں پڑھا کل کے لیکچر میں. آج ہمارا ٹاپک ہے سورسز آف آئیڈیالوجی. تھوڑا سا آپ کو ریمائنڈ کروا دوں پچھلے لیکچر سے کہ واٹ از آئیڈیالوجی. Ideology is science of ideas, which reflects the way of life of the people, and it grows amongst the dissatisfied class of the society. یہ ایک بیسک کانسیپٹ ہے کہ آئیڈیالوجی وہاں گرو کرتی ہے جہاں پرابلمس ہوتے ہیں، ایشو ہوتا ہے. اس کو سالو کرنے کے لیے اب ایشوز ہو سکتے ہیں، ریلیجس ایشوز ہو سکتے ہیں، کلچرل ہو سکتے ہیں، اکنامک ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں. تو اس کے لیے لوگ یونائٹیڈ ہوتے ہیں، ایک آئیڈیا بنتا ہے اور اٹ گروز امنگس دا ڈسسیٹسفائڈ کلاس آف دا سوسائٹی. انریسٹ ہوتا ہے سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں. اس کو ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو میں ابھی دے دیتی ہوں. فار ایگزامپل، جو کشمیر میں آن گوئنگ سچویشن ہے، وہاں پر انریسٹ ہے، لوگ ڈسسیٹسفائڈ ہیں فرام دا گورنمنٹ، اور یو کین سے دیٹ کہ ان کی پالیسیز سے، تو جس کی وجہ سے وہاں پر ایک ڈسسیٹسفیکشن گرو کر رہا ہے اور لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. اب وہاں پر ایک آئیڈیالوجی بن رہی ہے کہ ہمیں زیادہ فریڈم چاہیے اپنے ریسورسز کو یوز کرنے کے لیے. تو یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو بتا دی کہ اب یہ آئیڈیا یہاں سے جنم لیتا ہے اور پھر کوئی پارٹی بنتی ہے. اسی طرح انڈیا میں ابھی اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا جو جنتر منتر میں کیا ہوا، وہاں پر کیا ہوا تھا، اسٹوڈنٹس انریسٹ ہوئے تھے، ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی تھی، ان کے پیپر لیک کا ایشو تھا. گورنمنٹ نے وہاں پر اٹینشن پے نہیں کی، اس کو ڈیل نہیں کیا. تو پھر وہاں پر ایک موومنٹ چلی، وہ بھی اس کی بیسس کیا تھی، آئیڈیالوجی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ آئیڈیالوجی کے سورسز ہوتے ہیں. سب سے پہلا سورس یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایزیلی کنیکٹ ہو جاتے ہیں جہاں کامن ریلیجن ہوتا ہے. اس کی اگزامپل میں آپ کو اس طرح دوں گی، جیسے بر صغیر ہندو پاک میں مسلمان پہلے ایک ساتھ رہ رہے تھے، اور بہت سارے ہمارے اسکالرز دے ور اسٹنچ بلیور آف دا ہندو مسلم یونٹی. ایون آپ اگر ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو سر سید احمد خان واز دا اسٹنچ بلیور آف ہندو مسلم یونٹی. لیکن بائی دا ٹائم لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہمارا ہندو ہمیں کسی طرح بھی ہمارے کسی بھی فار ایگزامپل ریلیجس ایشوز ہوں، پولیٹیکل ایشوز ہوں، کامن ہمارے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز ہوں، ہم کہیں بھی وہاں پر وہ ہمارے رائٹس نہیں دے رہے. تو وہاں پر ایک انریسٹ کی کنڈیشن ہوئی تھی، جس کی وجہ سے جو مسلمان تھے انڈیا میں، وہ ریلیجن کی بنیاد پر کامن گول ان کا بنا، اور پھر ایک آئیڈیالوجی نے گرو کیا کہ ہمیں ہمارا سسٹم ہے، وی ہیو آور اون پیٹرنز، وی ہیو آور اون لاز، رولز، ریگولیشن اینڈ وے آف لائف. جی میں آپ سے یہ ڈسکس کر رہی تھی کہ اس وجہ سے برصغیر میں مسلمانوں نے اسٹرگل کی، کیونکہ ان کو تھا کہ ہمارا ایک ریلیجن ہے جو ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے. وی ہیو آور اون رولز، ریگولیشن، وے آف لائف، سسٹمز. تو ہم نے ساری گائیڈ لائن ہم نے اسلام سے لی، اور وہاں پر ہم لوگ ساتھ تو رہ رہے تھے لیکن ہمارے رائٹ سیف گارڈ نہیں کیے جا رہے تھے. تو وہ ایک انریسٹ کی کنڈیشن تھی، وہاں کے مسلمان سارے اکٹھے ہوئے انڈر دا پلیٹ فارم آف ریلیجن. سو یہ ایک سورس بنا آئیڈیالوجی کا. سیکنڈ ون یہاں آ جائیں تو پھر ہمارے کامن پولیٹیکل آبجیکٹیوز بھی تھے. اسی ایگزامپل کو لیتے ہیں، انڈیا جب برصغیر ہندو پاک میں پولیٹیکل جو ہمارے رائٹس نہیں مل رہے تھے، جو کانگریس پارٹی تھی وہ اپنے ہندوؤں کے صرف رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہی تھی، مسلمانوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہی تھی. تو پھر مسلم اسکالرز اور لیڈرز نے اور پولیٹیشین نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنی مسلم لیگ پارٹی اور اس کے پلیٹ فارم سے پھر انہوں نے ایک اسٹرگل کا آغاز کیا، جس سے ہم نے اپنا ایک پیس آف لینڈ سیکیور کیا. نیکسٹ آ جائیں، پھر ہماری کامن ایجوکیشنل آبجیکٹیوز بھی تھے کہ ہمیں ایک ایسی لیبارٹری چاہیے تھی جہاں پر ہم اپنے ریلیجن کے مطابق اپنے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکیں، اپنا سسٹم آف ایجوکیشن لے کے آ سکیں. ٹھیک ہے، جس سے ہم اپنے رولز اور ریگولیشن کے مطابق زندگی گزار سکیں. پھر ہمارے کامن اکنامک آبجیکٹیوز تھے مسلمانوں کے کہ مسلمان برصغیر میں ہر طرح سے ڈپرائیو کیے جا رہے تھے، ان کو کہیں بھی رائٹس نہیں مل رہے تھے. تمام جو پوسٹس تھیں وہ ساری ہندوؤں کے پاس تھی، اور برٹشرز زیادہ تر انہی کو پروموٹ کرتے تھے، اور مسلمان کہیں لیک بھی کر رہے تھے کیونکہ برٹشرز نے آ کے مسلمس، اور زیادہ تر جو سفر کیا تھا مسلمس نے کیا تھا. وار آف انڈیپینڈنس 1857 میں
مسلمانوں نے سارا بلیم مسلمانوں پر آیا تھا کہ مسلمانوں سے پاور جو ہے برٹش کو ٹرانسفر ہوئی تھی، تو وہ ایک قسم کی اینیمیٹی جو تھی وہ مسلمز کے ساتھ تھی. تو اکنامکلی بہت ڈپرائیو ہو گئے تھے برِ صغیر میں، جس کی وجہ سے مسلمز کے اندر یہ آئیڈیالوجی گرو کی کہ ہم اپنا ملک لیں گے، وہاں پر ہمارے اپنے ریسورسز ہوں گے، ان کو اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق استعمال کریں گے. لاسٹ پھر ففتھ تھا کامن کلچرل آبجیکٹیوز. اب ہماری کچھ اپنے ٹریڈیشنز ہیں، اپنا کلچر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سارا بھی ہم کلچر ہمارا ریلیجن سے ہی آتا ہے، تو ہم اپنے کلچر کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، ہماری اپنی نارمز ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم نے پاکستان حاصل کیا، اور اس کے پیچھے بھی یہی سورس تھا. تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور کلیئر ہو چکا ہوگا کہ سورسز آف آئیڈیالوجی میں یہ 5 فیکٹرز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، جس کے پیچھے آئیڈیالوجی کام کرتی ہے.